ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے، کیا ہی خوبصورت مناظر ہیں۔ الحمدللہ ہم درگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس وقت ہم حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درگاہ پر موجود ہیں، اور آپ کا حسب و نسب تقریباً چوتھی پشت سے حضرت پیر پیراں شاہ غازی قلندر دمڑی والا رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ اور پہلے انشاءاللہ عز و جل پیر پیراں شاہ غازی قلندر دمڑی والا رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی درگاہ پر حاضری ہوگی۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پنجابی شاعری کی روایت کو برقرار رکھا۔ آپ کی شاعری سنتے ہی لوگ ایسے بے قرار ہو جاتے ہیں اور دل روحانیت سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شاعری کی روایت جو کہ شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بلے شاہ اور دوسرے صوفی بزرگ شاعروں نے قائم کی تھی، آپ کا کلام آج بھی بڑے شوق و ذوق سے سنا جاتا ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ خان کا کڑی شریف ریاست میرپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت میاں شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ کا حسب و نسب تقریباً چوتھی پشت سے حضرت پیر پیراں شاہ غازی قلندر دمڑی والا رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حضرت پیراں شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دے رہے ہیں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا حسب و نسب تقریباً چوتھی پشت سے حضرت پیر پیراں شاہ غازی قلندر دمڑی والا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ نے ایک رات جستجوئے بیت میں حضرت سرکار دمڑی والا کی خدمت میں عرض کیا اور آپ کو ارشاد فرمایا کہ اے فرزند، سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضرت جناب سائیں غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلروڑی شریف والوں کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اس طرح آپ نے حضرت سائیں غلام محمد صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بے شمار روحانی فیوز و برکات سے مالا مال تھے اور آپ کے بہت معجزات تھے۔ حضرت میاں محمد بخش اور ہندو پنڈت گنیش مال کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ حضرت میاں محمد بخش کا شمار پنجابی نامور شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ روحانی فیوز سے برکات سے مالا مال، اور آپ نے لوگوں کو واعظ و نصیحت کے لیے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی شادی نہ کی اور مجرد رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے شمار کرامات ہیں، ان میں سے ہی ایک کرامت کا ذکر ہم یہاں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک محمد ٹھیکیدار لاہور میں کتاب تحفہ میراں اور شیریں فرہاد مصنف حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طباعت کے لیے لاہور میں 4 ماہ تک مقیم رہے۔ ان کا قیام موری دروازہ کے اندر مقابل پنڈت منبھول صاحب CSI میاں سزاوار کے ہاں تھا۔ یہیں ان سے اکثر احباب کی ملاقات رہتی اور ان کے ہمراہ ڈاکٹر عبد الرحیم بھی مقیم رہتے تھے۔ ایک روز صبح کو پنڈت گنیش مال، جو پنڈت منبھول کے صاحبزادہ تھے اور حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متقد اور محب تھے،
ملک محمد ٹھیکیدار صاحب کے پاس تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک رکابی تھی جس میں کچھ مٹھائی تھی۔ ان کو دیکھ کر فرمایا کہ ہمارے گھر میں تیار کی گئی ہے، اس میں سے چند دانے ملک محمد ٹھیکیدار نے کھائے، جس پر پنڈت گنیش منبھول کی طرف دیکھ کر مسکرائے، کیونکہ ان سے بے حد بے تکلفی اور مزہ رہتا تھا۔ اس لیے پنڈت گنیش کی مسکراہٹ سے ملک صاحب کو شبہ ہوا تو انہوں نے مزید مٹھائی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں بھنگ کی ملاوٹ کی گئی تھی، جس سے ملک محمد ٹھیکیدار کا گلا قدرے خشک ہو گیا۔ کیونکہ ملک صاحب نشہ نہ کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی حالت بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ میاں سزاوار اور دیگر دوست احباب پریشان ہو گئے اور گھبرا گئے اور علاج معالج کے لیے دوڑے۔ ملک محمد ٹھیکیدار کی یہ حالت دیکھ کر پنڈت صاحب بھی گھبرا گئے اور فی الفور کسی ڈاکٹر صاحب کو بلوایا گیا۔ صاحب کے علاج معالج کے بعد دوسرے روز جا کر ملک صاحب کو ہوش آیا۔ تیسرے روز ایک منظوم خط حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ڈاک کے ذریعے موصول ہوا، جس میں ان کی تکلیف کا حال درج تھا، اور یہ خط اس روز کا لکھا ہوا تھا جس روز ملک صاحب بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ خط ملک صاحب محمد ٹھیکیدار کو بحالت صحت ملا، اور جب دوستوں نے اسے پڑھا تو ان کے دل میں میاں محمد بخش کی کشف اور باطنی قوت کا اندازہ ہو گیا۔ شان ہے اولیاء اللہ کی، ماہ ذی الحج 1907 کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ مجھے وہ شخص غسل دے جس نے ساری زندگی ساری عمر غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس خدمت کے لیے حافظ متی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سموال شریف والوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے تو آپ کا عرس 4 مختلف مقامات پر ہوتا ہے، لیکن آپ کا مزار کڑی شریف کے قریہ پر نور میں حضرت پیر شاہ غازی قلندر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب واقع ہے۔ ہزارہ زائرین آپ کے مزار پر بڑے ذوق و شوق سے حاضری دیتے ہیں اور عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ آپ کی تصانیف بہت زیادہ ہیں۔ تحفہ میراں، کرامات غوث اعظم، سی حرفی اور بہت سی کتابیں ہیں جو کہ نایاب ہو چکی ہیں۔ اللہ کریم اولیاء اللہ کا صدقہ آپ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ عز و جل آپ سب کی دعاؤں کو اولیاء اللہ کا صدقہ قبول و منظور فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔